MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ جنت خرید لو، آخرت کی فکر کرو اس فقیری کے آنے سے پہلے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں احفظ درہمک فإنہ دینک، اپنے 1 روپے کی بھی حفاظت کرو اس لیے کہ یہ تمہارا دین ہے۔ پیسے جس محنت سے کماتے ہو اس محنت سے اس کی حفاظت بھی کرو۔ جائز خرچ کرنے کی جگہ ہیں وہی خرچ کرو، اگر اسے لٹاؤ گے تو کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے گی۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس آخری عمر تک پہنچائے جاتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، وہ ساری باتیں وہ جانتے تھے بھول جاتے ہیں، ان کی دماغ سے نکل جاتا ہے۔ یہ کھوسٹ عمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمر سے پناہ مانگی ہے، کھوسٹ عمر ہے، جس کا تعلق دینداری سے ہوتا ہے، قرآن سے ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی وہ تندرست ہوتا ہے، اس کی قوا کام کرتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے علماء کے بارے میں لکھا کہ وہ شپ میں جا رہے تھے اور شپ دریا میں ساحل میں جب کشتی لگی تو ایسے وہ کودے جیسے نوجوان کودتا ہے، 100 برس کو ہو چکے تھے۔ ساتھ والوں کو بڑا تعجب ہوا، بولا کہ ماشاءاللہ آپ بہت تندرست ہیں، 100 سال کی عمر میں بھی آپ ایسی چھلانگ لگاتے ہیں۔ بولا کہ جب میں جوان تھا تو میں نے ان ہاتھ پیروں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک یہودی کو دیکھتے ہیں، یہودی بھیک مانگ رہا ہے اور نابینا بھی، اندھا بھی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ بولا کہ دیکھیے آپ لوگ مسلمان ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، جزیہ دینا ہے، ہم کو آپ کی اگر اسلامی مملکت میں رہنا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، میرے جینے کے لیے آپ کو ٹیکس دینے کے لیے، مجھے جزیہ دینے کے لیے مجھے بھیک مانگنی پڑتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے اور اسے کچھ دیا اور بیت المال بھیجا، بولا کہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں تلاش کرو اور ان کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرو۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام نے کیسے بوڑھوں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ اسلام کی رواداری، اسلام کا عدل و انصاف آپ نے دیکھا کہ کسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے لوگوں میں بھیک مانگتا پھرے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إن الله عليم قدير وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندیاں ہیں، ہم سب کی پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے ہمیں ہدایت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہم میں سے خوش نصیب وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے مسجد میں پہلے آنے کی توفیق دی تو پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ ہم کو توفیق ذرا دیر سے ملی تو ہم بھی پہنچے، لیکن ذرا بعد میں پہنچے۔ بالکل جنت کا بھی ایسے ہی حال ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں بھی اتنے سارے جو کیٹیگریز بنائے گئے ہیں، درجہ بندی کی گئی ہے، اسی اس اعمال کی طرف سے ہے۔ جیسے والسابقون السابقون، آپ سبقت کر جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو کر کیا کہا؟ اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں، فوراً کہہ دیا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں۔ اور ایک بھی کھڑے ہوئے، اس کے بعد تو پھر ان کو وہ موقع نہیں ملا۔ کیا اللہ کی جنت اتنی چھوٹی ہے کہ صرف ایک ہی آدمی کو موقع ہے؟ بات ایسی نہیں، بات ایسی ہے جو بڑھ کے جو اٹھا لیتا ہے، آگے جو آ جاتا ہے، اس کا مقام، اس کا نام وہاں درج ہو جاتا ہے۔ جو پس و پیش میں ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، تذبذب میں ہوتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسلام کے سارے کام ایسے ہیں، اگر کوئی بڑھ کر اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے تو وہ مہاجرین میں سے اس کا نام آ جاتا ہے، بدری صحابہ میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ تو بہرکیف اللہ کا دین اپنے مددگاروں کے لیے، جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس درجے رکھے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کر سکیں تو آپ فوراً آگے بڑھیے، سوچیں مت، اس لیے کہ شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان آپ کو فقیری سے ڈراتا ہے، ارے غریب ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے جبکہ جنت آپ کو بلاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ النحل آیت نمبر 70 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ میں سارے بھائیوں سے کہوں گا، میری بہنوں سے کہوں گا کہ آپ سورۃ النحل کو پڑھیں۔ نحل اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بی، شہد کی مکھی۔ اسی نام سے اللہ نے اس سورت کا نام رکھا ہے کہ شہد کی مکھی معمولی چیز ہم سمجھتے ہیں، شہد کی مکھی اللہ نے کیسے کیسے نام رکھے ہیں۔ کبھی گائے البقرہ نام رکھ لیا، کبھی شہد کی مکھی نام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ تو کہا کہ یہ سورۃ النحل، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسی کیسی باتیں آپ کی اور میری عبرت کے لیے بتائی ہیں۔ میں نے جمعے کے خطبے کے لیے آیا نمبر 70 میں نے منتخب کیا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے سورہ نحل کی آیتوں میں آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانوروں میں، چوپایوں میں، کیٹلز میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ کبھی عبرت کی آنکھوں سے تم نے دیکھا؟ روز صبح فجر کے بعد دودھ کا پیکٹ لے کے جاتے ہو، کبھی آپ نے سوچا کہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اب اگر کسی سے پوچھیں کہ آوین کی وین آتی ہے، اس میں سے دودھ کا پاکٹ ملتا ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ بات ویسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا۔ یہ جو جانور ہیں، گائے، بھینس، یہ جو بکری، یہ جو جانور ہیں، ان میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹوں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں۔
کیسے پلاتے ہیں؟ وہ پیٹ جس میں گوبر بھی ہوتا ہے، جانور کا خون بھی ہوتا ہے، اس گوبر اور خون سے نکال کر الگ تھلگ ہم تمہیں سفید دودھ پلاتے ہیں۔ کبھی سفید دودھ میں کہیں خون کی سرخی تمہیں دکھتی ہے؟ خون کی لالی تمہیں کبھی دیکھنے کو ملتی ہے؟ کبھی اس سفید دودھ میں کبھی گوبر کا لیت کبھی گوبر کی کچھ نشان اور رنگ و بو تمہیں ملتی ہے؟ ہرگز نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ قدرت کی نشانی ہے، نسقیکم مما فی بطونہا، یہ جو دودھ ہم پلاتے ہیں جانوروں کے پیٹ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ کیسے اللہ اس پیٹ سے کشید کرتے ہیں، تمہارے لیے کیسے دودھ نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تو جب شراب اور دودھ پیش ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کیا کہ میں دودھ پینا چاہتا ہوں۔ تو جبریل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کی چیز کا انتخاب کر لیا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نقل کیا، وہ سارے بات بتائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور آگے چل کر بہت ساری باتیں سورۃ النحل میں بتائیں۔ اور اس کے بعد آج جمعے کے خطبے میں تو خواہش کروں گا کہ آپ پڑھیں، آپ سورہ نحل کی آیتوں کو پڑھیں، کم از کم جو آیتیں اللہ تعالیٰ کی انعامات سے شروع ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو میوے ہیں، فروٹس ہیں، یہ بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص کر النخل، یعنی خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نخلہ یعنی کھجور کے درخت کا انتخاب کیا، پھر انگور کا ذکر کیا۔ یہ سارے جو فروٹس جو تم کھاتے ہو، میوے کھاتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان کی۔ اور جو آیت ہمارے ساتھ ہے آیت نمبر 70، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ بات صاف ہو گئی کہ ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وفات دیتا ہے۔ پیدا ہونے کی فوری بعد اللہ نے کہا کہ تم پیدا بھی ہوتے ہو، مرتے بھی ہو۔ کیوں قرآن نے ایسا کہا؟ اس لیے کہا کہ جو پیدا ہوتا ہے اسے مرنا لازمی ہے۔ موت تو جنت کا دروازہ ہے، بغیر مرے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اسی لیے عربی شاعر نے کہا الموت باب وکل الناس داخلہ فیا لیت شعری بعد الباب مدار۔ الموت باب، موت ایک دروازہ ہے، جیسے اس دروازے سے سارے آئے ہیں اسی دروازے سے سارے نکلیں گے۔ کل الناس داخلہ، ہر آدمی کو اس سے داخل ہونا ہے۔ فیا لیت شعری، لیکن مجھے کیا پتا بعد الباب مدار، اس دروازے کے پیچھے جنت ہے کہ جہنم ہے۔ اصل معاملہ تو ہے، مرنا تو ساروں کو، سارے مریں گے، مرنا کوئی نہیں۔ مرنے کے بعد کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، جہنم ملے گی، العیاذ باللہ۔ یہ موقع کی بحث کی بات ہے، یہ بات ہے جس کے بارے میں سوچا جائے۔ الموت باب وکل الناس داخلہ فیا لیت شعری بعد الباب مدار۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کہی واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ ثم یتوفاکم، پھر یہی اللہ تم کو موت دیتا ہے۔ بیچ میں سے جتنے مراحل ہیں ساروں کو اللہ نے حذف کر دیا، بات نہیں بتائی۔ کیا کیا مراحل ہیں؟ بچپنا آتا ہے، لڑکپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، اور آدمی ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، 65 بوڑھا ہوتا ہے۔ کتنی باتیں ہوئی، کتنے مراحل زندگی کے آپ کے سامنے آئے۔ بچپن آیا تو آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی، 1 سے 15 سال تک کھانا تیار تھا، بینک ATM باپ تھا اور کوکر امی تھی، جو بھی پکانا ہوتا امی پکا کے دے دیتی، اور ATM باپ تھا، جو بھی لیتے باپ کی جیب سے لے لیتے، کوئی ٹینشن نہیں تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھا، دونوں تھے، ذمہ داری نہیں تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے بچپن کا تو کوئی ذکر نہیں، لیکن اس آیت میں جو اللہ نے کہا پہلے پیدائش کا ذکر کیا فوراً موت کا وفات کا، تو اللہ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا یہ سارے مراحل کو لے کر جیے۔ کچھ ماں کے پیٹ ہی میں مر جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، یا کچھ ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، یا کچھ پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں۔ نہ انہوں نے بچپن دیکھا، نہ لڑکپن دیکھا، نہ جوانی دیکھی، نہ ادھیڑ عمر دیکھا، نہ بڑھاپا دیکھا، نہ کوسٹ بڑھاپا دیکھا۔ کچھ لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچتے۔ اسی لیے اللہ نے فوراً پیدائش کے بعد فوراً یہ کہا کہ ثم یتوفاکم، سارے مراحل ختم ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ارذل عمر تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ارذل عمر کیا ہوتا ہے؟ اور جو لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، کسی نے کہا رذیل عمر، کمینہ عمر، کمینگی کی عمر، کسی نے کہا کہ کھوسٹ بوڑھا، ایسی عمر جس میں آدمی ساری باتیں بھول جاتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی، یاد نہیں رہتا۔ جیسے کسی نے سوال کیا ہماری دادی بہت بوڑھی ہو گئی، وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں وہ سمجھ نہیں پاتی ہیں، ان کی حرکتیں ایسی ہیں جن پر ان کا اپنا کنٹرول نہیں ہے۔ یہی کھوسٹ عمر ہے، یہی کھوسٹ عمر ہے جس میں آدمی کو اپنا ہوش حواس باقی نہیں رہتا، اپنا ہوش حواس باقی نہیں رہتا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جیسے علماء نے پہلے لوگوں نے عمر کی تقسیم کی ہے کہ ایک تو بچپن ہوتا ہے جس میں آدمی مکلف نہیں ہوتا، اس پر کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا، اور ایک دوسرا ہوتا ہے جب وہ آدمی جوانی کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں کہا بادروا بالاعمال سبعا، نیک کام کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ کچھ چیزیں تمہارے پاس آ جائیں، فقرا منسیا، ایسی فقیری آ جائے کہ کسی چیز کا ہوش نہ ہو۔ آدمی کے پاس پیسہ نہ ہو تو ساری چیزیں بھول جاتا ہے، کہاں کی دینداری، کہاں کا نماز، کہاں کا روزہ۔ ارے کمانا ہے، پیٹ بھرنا ہے، ابھی پیٹ بھرا ہوا ہے، جیب میں 4 پیسے ہیں، جنت خرید لو، آخرت کی فکر کرو اس فقیری کے آنے سے پہلے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں احفظ درہمک فإنہ دینک، اپنے 1 روپے کی بھی حفاظت کرو اس لیے کہ تمہارا دین ہے۔ پیسے جس محنت سے کماتے ہو اس محنت سے اس کی حفاظت بھی کرو، جائز خرچ کرنے کی جگہ ہیں وہی خرچ کرو، اگر اسے لٹاؤ گے تو کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے گی۔ فقرا منسیا غنا مطغیا، ایسے کہ تم اتنے مالدار ہو جاؤ کہ باغی ہو جاؤ، اللہ کے باغی ہو جاؤ۔ بہت سارے ہیں بولتے ہیں ارے بڑی محنت سے میں نے کمائی ہے، میرے عقل سے میں نے دولت کمائی ہے، اللہ کے کرم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو ویسے ہی جیسے قارون نے کہا تھا، قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنے نالج سے کمایا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ یہ بھی نہیں چاہیے، نہ ایسی غریبی کہ آدمی دین اور شریعت کو بھول جائے، نہ ایسی مالداری کہ آدمی باغی ہو جائے، اللہ کے کرم کا کچھ خیال ہی نہ رہے۔ او مرضا مفسدا، یا آدمی ایسا بیمار ہو جائے کسی چیز کا احساس نہیں، کھوسٹ بوڑھا ہو جائے، جیسے کہا حریمن مفندا، ایسا کھوسٹ بوڑھا۔ جیسے آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے ایک بالکل بوڑھے آدمی سے کہا کہ جو بوڑھا ہو چکا تھا، بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس بزرگ نے، بوڑھے آدمی نے کہا کہ کیا بتاؤں، کھاتا ہوں تو ہضم نہیں ہوتا ہے، اور نہیں کھاتا ہوں تو کمزور ہو جاتا ہوں، ہاں، اور
اچھا نیند آتی ہے؟ بولا کہ نیند آتی ہے، جب لوگوں کے سامنے مجمع میں بیٹھتا ہوں تو نیند آتی ہے، جب بیڈ پر جاتا ہوں تو نیند نہیں آتی۔ بالکل صحیح، ہم بوڑھوں کا یہی حال ہے۔ جمعے میں آگے سر سے آج کل تو ماشاءاللہ اے سی کا حال ہے، کیا نیند آتی ماشاءاللہ، پتہ نہیں خطیب صاحب نے کیا گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا تھا، ہوش جب آیا لوگوں نے جگایا کہ خطبہ ختم ہوا، اٹھیے صاحب، ایسے ہمیں ہوش آتا ہے، نیند بھی اچھی آتی ہے۔ مردن ہرمن مفندہ، ایسا بڑھاپا جو کسی چیز کا آدمی کو باقی نہ رکھے۔ بولا کہ نیند مجمع میں بیٹھتا ہوں تو خوب نیند آتی ہے، بیڈ پر جاتا ہوں تو نیند نہیں آتی۔ اس نے کہا اچھا اٹھنا بیٹھنا کیسے؟ اچھا اٹھ بیٹھ لیتے ہو؟ بولا کیا بتاؤں، اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو زمین کھینچتی ہے، بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو زمین ڈھکیلتی ہے۔ یہ عمر میں نہ آدمی سند سے بیٹھ سکتا ہے نہ اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے، یہ حال تو بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا بڑھاپا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور اس حدیث میں بتایا او موتن مجہزہ، ایسی موت جو تیاری میں آپ کو قبرستان تک لے کر چلی جائے۔ ان چیزوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کی آخرت کی فکر کر لو۔ تو اس آیت میں ہی بتایا گیا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس آخری عمر تک پہنچائے جاتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، وہ ساری باتیں وہ جانتے تھے بھول جاتے ہیں، ان کی دماغ سے نکل جاتا ہے۔ یہ کھوسٹ عمر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمر سے پناہ مانگی ہے، کھوسٹ عمر ہے۔ لیکن ایک بات ہے، کیا ضروری ہے کہ ہر کھوسٹ عمر والا ساری باتوں کو بھول جائے؟ ایسا بھی ضروری نہیں۔ ہم نے بہت سارے علماء کو دیکھا، ہمارے اساتذہ کو دیکھا، شیخ عبدالرزاق العباد، عبد المحسن العباد ان کے والد محترم ہیں، وہ تو 90 سال سے بھی زائد عمر تک وہ مسجد نبوی میں درس دیتے رہے، مسجد نبوی میں ان کا درس ہوتا رہا، اور حدیث بولتے، حدیث کا حوالہ دیتے، سارے حوالے دیتے۔ کئی علماء ہیں، اور بہت سارے علماء نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، کہا اللہم بارک، یا اللہ اس کے مال میں برکت دے، یا اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ 100 سے زائد برس ان کی زندگی رہی، بعض لوگوں نے 200 سال تک لکھا، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لمبی عمر پانے والا ساری باتوں کو بھول جائے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے جس کا تعلق دینداری سے ہوتا ہے، قرآن سے ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی وہ تندرست ہوتا ہے، اس کی قوا کام کرتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے علماء کے بارے میں لکھا کہ وہ شپ میں جا رہے تھے، اور شپ دریا میں ساحل میں جب کشتی لگی تو ایسے وہ کودے جیسے نوجوان کودتا ہے، 100 برس کو ہو چکے تھے۔ ساتھ والوں کو بڑا تعجب ہوا، بولا کہ ماشاءاللہ آپ بہت تندرست ہیں، 100 سال کی عمر میں بھی آپ ایسی چھلانگ لگاتے ہیں۔ بولا کہ جب میں جوان تھا تو میں نے ان ہاتھ پیروں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کیا۔ جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو یہ سارے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں متعنا اللہم باسماعنا وابصارنا وقواتنا، یا اللہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں ہمارے آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے ہاتھ پیر کو صحیح سالم رکھ۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 70 میں کہتے ہیں ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے اور قدرت والے ہیں۔ اور بھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الروم آیت نمبر 54 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الذی خلقکم، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ اس احسان کو یاد رکھیں، اس احسان کو یاد رکھیں۔ یہی توحید ہے جس کو ساری دنیا کو ہمیں سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور مالک ہے،
اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. جب ہم پیدا ہوئے تھے تو کمزور تھے، نہ اپنے سے دودھ پی سکتے تھے، نہ کچھ کھا سکتے تھے، بس رو سکتے تھے، ماں دودھ پلاتی تھی. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، جب ہم کمزور تھے تو اللہ نے کمزوری سے ہمیں طاقت بخشی، نوجوان ہوئے، ہٹے کٹے ہوئے. ہاں، لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کبھی ہم کمزور بھی تھے. بہت سارے ہیں نوجوان ہونے کے بعد ان کو کچھ دوست مل جاتے ہیں تو ماں باپ کو بھلا دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں رہی. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے کہا پھر ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسی طاقت کے بعد پھر کمزور اور بوڑھا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو جیسے چاہے پیدا کرتا ہے. تو یہ زندگی کے مراحل ہیں جس میں سے ہم سب گزرتے ہیں. لیکن انسان ہر عمر میں محترم ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت دی ہے. ہر عمر میں انسان محترم ہوتا ہے اور اس کے الگ الگ چیزیں ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مشرک بھی ہے ایسا عمر رسیدہ آدمی عورت تو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، گرچہ کہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. والدین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے کہا کہ میں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہوں، تمہارا اسلام ماں باپ کی قدر اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی، کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک کہ تو مرتد نہ ہو جائے، اسلام کو چھوڑ نہ دے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ماں سر میں کنگھی نہیں کرتی ہے، کھاتی پیتی نہیں ہے، دھوپ میں کھڑی ہوتی ہے. بولا اچھا ٹھیک ہے، بھوک لگے تو کھا لے گی. 2-3 دن گزر گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی. سعد بن ابی وقاص کے اور ایک بھائی عمارہ وہ گئے، ماں کو سائے میں لایا اور پھر انہیں پانی پلایا. تو اس نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعائیں دی. بولا کیسا بیٹا ہے، ماں کی حالت دیکھ کر بھی تجھے رحم نہیں آتا، تو مسلمان ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو اس وقت وہ آیتیں نازل ہوئیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. جہاں تک مشرک ماں باپ کے ساتھ انسانیت کے بلبوتے پر اچھا سلوک کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ شرک کرنے پر مجبور کرے تو ان کی اطاعت کرنا ضروری نہیں. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں قتیلہ بنت عبد العزیٰ جو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں تھی، وہ پہنچی مدینہ اور اپنی بیٹی سے کچھ خیر حاصل کرنا چاہی اور وہ کافرہ اور مشرکہ تھی. تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی میری ماں آئی ہے، وہ مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ اچھا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھائی کرو. دیکھا آپ نے، یہ بزرگوں کے احترام میں جو لوگ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں ان کا احترام ضروری ہو جاتا ہے، خاص کر ایک ایسی عمر میں جب وہ پہنچ جائیں، ایسی عمر میں پہنچ جائیں جب انہیں اپنے ہوش حواس کی فکر نہ ہو. اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں گے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک یہودی کو دیکھتے ہیں، یہودی بھیک مانگ رہا ہے اور نابینا بھی، اندھا بھی ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ بولا کہ دیکھیے آپ لوگ مسلمان ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، جزیہ دینا ہے، ہم کو آپ کی اگر اسلامی مملکت میں رہنا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، میرے جینے کے لیے آپ کو ٹیکس دینے کے لیے، مجھے جزیہ دینے کے لیے مجھے بھیک مانگنی پڑتی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے اور اسے کچھ دیا اور بیت المال بھیجا. بولا کہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں تلاش کرو اور ان کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرو. آپ نے دیکھا کہ اسلام نے کیسے بوڑھوں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ اسلام کی رواداری
اسلام کا عدل و انصاف آپ نے دیکھا کہ کسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے لوگوں میں بھیک مانگتا پھرے۔ بیرکیف ہمارے پاس باتیں بہت ہیں، لیکن اس سلسلے میں یہ حدیث جو ہمارے ساتھ ہے عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، یا اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ بزدل نہیں ہوتا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی ایسی چیزوں کا سامنا نہ کرے جسے اسے ہمت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ ہے، لیکن ہوش و حواس سے کام لے۔ کوئی بھی کام کرے ہوش و حواس سے کام لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل، یا اللہ میں بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ بخیلی بڑی چیز ہے۔ سخاوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت کرتے تھے کہ الریح المرسلہ، جیسے چلتی ہوا ہے جو کسی میں فرق نہیں کرتی۔ آدمی سخاوت سخی رہے اور بخیلی کبھی آدمی اپنے آپ پر خرچ نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا۔ اتنا بخیل ہے، پیسے لے کے تو نہیں جائے گا، لیکن فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں خرچ کرنا ہے، جتنا خرچ کرنا ہے اتنا تو آدمی کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں یہ بھی کہا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، یا اللہ میں رذیل عمر سے پناہ مانگتا ہوں، یا ایسی عمر میں پہنچ جاؤں کہ میں لوگوں کا محتاج ہو جاؤں۔ کتنے بوڑھے حضرات ایسے ہیں، اپنے آنکھوں کی چشمے کے لیے وہ پیسوں کے محتاج ہوتے ہیں، اپنی دوائی کے لیے پیسوں کے محتاج ہوتے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے کسی کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو سہارا دے کر اٹھا کر کھڑا کرے۔ ہاں، ریسٹ روم میں جانے کے لیے وہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آدمی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، زندگی بھر غیرت سے وہ جیے ہیں، بڑے خودداری سے جیے ہیں، لیکن جب اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو کسی اور کی سپورٹ چاہیے۔ باقی بڑی آزمائش کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پناہ مانگی، اسی لیے کہا من ان ارد الى ارذل العمر، یا اللہ میں ایسی عمر سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جس میں دوسروں کا محتاج ہو جاؤں، جسے رذیل عمر کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کہا وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یا اللہ دنیا کے فتنے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ دنیا میں کئی فتنے ہیں، ان فتنوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور عذاب قبر کے فتنے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ کہتے ہیں سلیمان بن عبد الملک اموی بادشاہ ہیں، کہیں جا رہے تھے، کسی بوڑھے سے ملاقات ہوئی، بزرگ آدمی سے، تو ان سے انہوں نے کہا کہ صاحب آپ مرنا چاہتے ہیں تو آپ یقین کر لیں تو موت کی تمنا جائز نہیں، اتنا تو ہے، موت کی تمنا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن بعض سلف سے ہے کہ اگر موت کے آثار نظر آنے لگیں، موت کے آثار نظر آنے لگے، تب آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ اس حالت میں مجھے موت دے دے، لیکن اللہ شریعت کے حساب سے کوئی موت کی تمنا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس آدمی سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ مرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بولا بہت بوڑھے ہو چکے ہو، موت پسند کرو گے؟ تو حقیقت میں آج ہم لوگ مرنا نہیں چاہتے ہیں، ہماری حالت ایسی ہے، ادھر سے جنازہ گئے تو ادھر سے ہم جائیں گے۔ جنازہ دیکھ کے ڈرنے والے لوگ بھی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کو مرنا ہی نہیں، مرنا تو ساروں کو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس آدمی سے جب سلیمان بن عبد الملک نے سوال کیا کہ کیا آپ مرنا چاہتے ہیں، تو بزرگ آدمی نے، بوڑھے آدمی نے کہا نہیں، میں نہیں مروں گا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ بولا کہ کیوں؟ بولا کہ جب جوان تھے تو جوانی اپنی برائی کے ساتھ گئی، کچھ برائیاں بھی تھیں تو جوانی ختم ہوئی، تو چلو ہم نے جوانی ختم ہوئی۔ اب بڑھاپا آیا ہے تو خیر کے ساتھ آیا ہے۔ بڑھاپے میں کیا کرتا ہوں؟ اٹھتا ہوں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، جب تک چلتا ہے چلتا رہے، میں اللہ کو یاد کرتا رہوں۔
بھلے بوڑھا ہی صحیح اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہوں. من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کا عمل اچھا ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ حدیث جس میں بتایا گیا کہ آدمی وہ ایسے عمر سے جس میں وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے، آدمی پناہ مانگے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فی والجاف عن واکرام ذی السلطان المقسط. اور بوڑھے آدمی، بزرگ آدمی کی عزت کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں شامل ہے کہ آدمی بوڑھے آدمی کی عزت کرے، ایسے آدمی کی جو اپنی عمر کو پہنچ چکا ہو. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، خاص کر ایک عمر ہے بچپن جو ہم گزار کر آ چکے ہیں. ہر عمر کے مرحلے میں کچھ کام ہوتے ہیں جس کو نمٹانا ضروری ہے، ورنہ وہ عمر آ کر جب جاتی ہے تو دوبارہ آتی نہیں. وہ ایسے الوداع کہہ کے جاتی ہے کہ دوبارہ نہیں آئے گی. قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا تزول، یعنی ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ چند سوالات کا جواب نہ دے دے. تو بچپنا ہمارا ختم ہو چکا. 15 سال سے کم کی عمر کے لوگ یہاں بہت کم ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جوانی کی عمر میں ہیں. 15 سال سے جن کی عمر تجاوز کر گئی ہے، اس جوانی میں ہم نے کیا کیا، کیسے ہمارے اخلاق ہیں. صحابہ کرام کی جتنی زندگیاں ہم دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے نوجوان ہیں، وہ سارے کے سارے نوجوان ہیں. انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے کام کیے ہیں. ہمارے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آج کے نوجوانوں کے جو مشغلے ہیں کہ بال کیسے بنائے جائیں، کپڑے کیسے بنائے جائیں اور کیسی یہ چیزیں استعمال کی جائیں، ان کی ساری محنتیں، ساری چیزیں اسی فکر میں گزرتی. ایسے نوجوان اسلام کو نہیں چاہیے. اسلام کو ایسے نوجوان چاہیے جو اسلام کی فکر رکھتے ہوں اور ملت کی فکر رکھتے ہوں. ایسے نوجوان اسلام کو چاہیے جو ملت کی اس حالت کے بارے میں سوچتے ہوں، قوم کے بچوں کے بارے میں سوچتے ہوں. اور یہ دوسرے مرحلے پر، تیسرے مرحلے پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ادھیڑ عمر اور ایسے لوگ جو ابھی بڑھاپے کو نہ پہنچے ہوں، وہ بھی اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے لیے سیرت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال ملتی ہے. ایسے بزرگ صحابہ جو دین کے لیے کیسی کیسی محنتیں انہوں نے کی. اور ایک چوتھی قسم ہمارے میں وہ ہے جو نوجوان بننے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے احباب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا بڑھاپا بدلتے ہیں. بدلتے کیسے ہیں کہ سفید بالوں کو سیاہی لگا کر. معلوم ہے کہ سیاہی نہیں لگانی چاہیے. حدیث میں بتایا گیا بڑھاپا بدلو، یعنی رنگت بدلو، لیکن مہندی کے ذریعے، کسی اور کلر کے ذریعے، لیکن ایسے نہیں کہ ایسا کلر لگاؤ کہ بالکل نوجوان نظر آؤ. نوجوان نظر آ کر کرنا بھی کیا چاہتے ہو، کیا مقصد ہے؟ کہا کہ جس حرمت میں بتایا گیا کہ اس سے وضو نہیں ہوتا ہے، وضو کا پانی بالوں کو نہیں چھوتا ہے، تو آدمی پرہیز کرے اور ان چیزوں سے بچے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر جب کعبۃ اللہ میں پہنچے تو وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا ابو قحافہ کو لایا گیا. بالکل بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے بال اتنے سفید ہو چکے تھے جیسے لہسن کی ڈلیا ہے، لہسن کی ڈلی کی طرح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے بال بدلو، یعنی ان کے بال کو دوسرے رنگوں سے رنگ لو، کوئی بات نہیں ہے. تو یا دوسری اس میں کہا گیا کہ اگر یہ گھر پر ہی ہوتے تو ہم خود آ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احترام تھا بوڑھوں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بالوں کی رنگت بدل سکتا ہے، لیکن کہا کہ ایک مسلمان کی تکریم ہے، لیکن ان چیزوں سے جن کی شریعت اجازت دیتی ہے، اور ایسے کلر سے نہیں جو بالکل بال کو کور کر دے اور وہ وضو کا پانی بالوں کو نہ چھوئے، جیسے بہت سارے ہیں.
میں نوٹ کرتا ہوں کہ بہت سارے جو ولیموں میں جاتے ہیں، ولیموں کا وقت ہوتا ہے، تو ایسے ولیمے کا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز مس ہو جاتی ہے۔ کئی جگہ ہم لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، مرد تو پڑھتے نہیں پڑھتے، لیکن عورتیں کہاں سے پڑھیں گی؟ جو اپنے پورے اس کے ساتھ آتی ہیں تو وہ دیکھ کہ وضو بنائیں گے تو پھر دوسرے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس لیے وضو بناتی نہیں۔ بولا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، آدمی کو سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری خوشیوں میں اسلام کی کسی حکم کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اسلام کا کوئی فریضہ ہم سے چھوٹ تو نہیں رہا ہے۔ یہ ساری باتوں کا آدمی کو خیال کرنا چاہیے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ چند باتیں تھیں جو اس موضوع سے متعلق تھیں۔ آپ تمام حضرات سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمر دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ساری دل کی دھڑکنیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری موت کا وقت بالکل قریب ہے، اور ہم باشعور لوگ ہیں۔ صبح شام ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے پہاڑ جن کو زمین کھا گئی، کیسے کیسے لوگ جو کیسے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں ہم سوچتے اور سمجھتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آنے سے پہلے ہماری تیاری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کوشش کرو، سوچو کل کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ کل بہت قریب ہے، کل بہت قریب ہے، کل کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے، اور کل کبھی بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو عمر ہمیں دی ہے، جو زندگی دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے جو خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں، اے الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، عالم اسلام کی جتنے مسلمان ہیں، پریشان ہیں، قرضدار ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کو اپنے رحمت کے خزانے سے عطا فرما۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم سب وہ لوگ جو اپنے تجارتی نقصان یا کسی اور نقصان سے دوچار ہیں، یا اللہ سب کو منافع میں بدل دے، سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو نوجوان مرد اور عورتیں ہیں انہیں اچھے جوڑے عطا فرما، نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیوں، انشاءاللہ 31 اگست بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مسجد السلام نے فضیلت الشیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ کا خطاب بعنوان اسلام کو ختم کر دینے والی 10 باتیں، کتاب نواقض الاسلام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ رکھی گئی ہے۔ اس میں ان 10 باتوں کا ذکر ہے جس سے آدمی کا اسلام
ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا جاننا ہر آدمی کے لیے ازحد ضروری ہے۔ ایسے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام ضرور اس پروگرام میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز السلام لنشر اسلام ٹرسٹ جو اس مسجد کا ٹرسٹ ہے، اس کے تحت کئی یونٹس ہمارے کام کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک شعبہ، ایک یونٹ جو ہے شعبہ تحفیظ القرآن کریم، بچوں کو حفظ کروانا۔ اب یہ اس مسجد کے اندر بورڈنگ کے ساتھ جو بچے ہیں تقریباً 35 بچے ہیں، اور بورڈنگ کے بغیر جو بچے جو ہے اسکول میں، ہمارے السلام اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں تقریباً 40 بچے ہیں۔ تو اس ٹرسٹ کے تحت الحمدللہ 75 بچے ابھی فی الوقت موجود ہیں جن کی تعلیم ہو رہی ہے، حفظ بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے لیے اکیڈمک بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 5 سال کا یہ تعلیمی نظام ہے حفظ کا ہمارے پاس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ 10th بھی لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو بچہ جب حفظ کر کے مکمل ہو تو ہمارے اس ترتیب کے اعتبار سے بچہ 10th سے بھی فارغ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح کی مثالیں پچھلے سال بھی سامنے آ چکی ہیں۔ تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا بچہ حفظ بھی مکمل کرے گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں 10th بھی انشاءاللہ وہ دینے کے قابل ہو جائے گا ان ایوز کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ چاہے CBS میں داخل کریں، چاہے جو اسٹیٹ بورڈ میں داخل کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ 11+1 میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے تحت جو نظام یہاں چل رہا ہے، جو بورڈنگ میں ہیں جو بچے، وہ بچے جو ہے چونکہ ان کو قیام طعام بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، تو 7,000 ان سے فیس لی جا رہی ہے۔ تو اس میں اور جو ہے جو بغیر بورڈنگ کے ہیں، جو صرف صبح آ کر فجر کے بعد آ کر عصر تک جو تعلیم لے کر جو جا رہے ہیں، ان سے 4,000 فیس لی جا رہی ہے۔ لیکن ان میں 2 طرح کے بچے ہیں۔ ایک تو وہ بچے ہیں جو فیس ادا کریں، ان کے والدین الحمدللہ جزا خیر دے، کیونکہ ان کے لیے دنیا بھی آخرت بھی ہے۔ کچھ وہ بچے ہیں جو ہمارے پاس یتیم بچے ہیں، تو یتیم کے سلسلے میں اب ظاہر سے بات ہے ان کی والد نہیں ہے کہ والدین کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی الحمدللہ بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس میں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو اپنے سامنے رکھیں، انا وکافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو اسپانسر کرنے والا جنت میں ہم اس طرح رہیں گے۔ یہ 2 انگلیوں کا اپنے ساتھ ساتھ اپنے بتلایا، میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں، اگر آپ میں سے اللہ کی توفیق سے کوئی بندہ آگے بڑھے اور اس بچے کو اسپانسر کر لے، زیادہ بڑی دولت نہیں ہے، 7,000 جو ماہانہ جن لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے دیا ہے، کچھ بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بچہ جو ہے آپ کی کفالت میں رہ کر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ زندگی بھر وہ کچھ پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، عمل کرتے رہے گا، صاحب قرآن بن کر جو کچھ بھی وہ کرے گا اس کا اجر برابر جو آپ لیتے رہیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ اجر جاری رہے گا اس بچے کے ذریعے سے۔ اس سلسلے میں تو کوشش کریں کہ ہمارے پاس کچھ بچے ہیں جو یتیم بھی ہیں، جو ہے اسپانسر کے لیے جو ان کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والدین جو ہے بہت ہی زیادہ غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ویسے بھی کچھ بچے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ جو ہے اگر کوشش کرتے ہیں کسی بچے کو اسپانسر کر لیں اور جو اس کی تعلیمی اخراجات کا پورا کر لیں تو اس میں بھی آپ کے لیے صاحب قرآن ہونے کے اعتبار سے جو فضیلت اس بچے کو ملے گی اللہ تعالیٰ وہ فضیلت آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دونوں طرح کے جو بچے ہیں ان کی اعانت اور ان کی کفالت کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس کو بھی اللہ نے خیر دیا ہے، مال دیا ہے، توفیق اللہ اگر دے رہے ہیں تو آپ آگے بڑھیے اس مسئلے میں، اور جو ہے اس مرکز کے تحت اور بھی تعداد ہم بڑھانا چاہتے ہیں بچوں کی، تاکہ اور جو ہے ہمارے اپنی سوسائٹی کے بچے آگے آئیں اور جو ہے حفظ کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی پڑھائی بھی جو جاری رہے، کیونکہ بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو صرف حفظ کے ہیں، بچہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتہ،
پھر وہ جو ہے اکیڈمک لحاظ سے جو زیرو رہتا ہے. لیکن الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہمارے جاوید رحمہ اللہ کی یہ کوششیں رہیں کہ بچہ جو دین بھی لے دنیا بھی لے، حافظ قرآن بھی بنے اور جو ہے اکیڈمک کے لحاظ سے بھی وہ دوستوں سے پیچھے نہ رہے. اس سلسلے میں سسٹم قائم کیا گیا ہے اور اس سسٹم کو ہم جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. اور پھر ہم آپ لوگوں سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپ لوگ جو ہے تعاون کریں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب قرآن میں سے بنائے اور جنتیوں میں اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام میں عطا فرمائے جو اہل قرآن کو اللہ تعالی خاص طور پر جو درجہ دینے والے ہیں وہ درجہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.